وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا حال ہے آپ کی قرآن فہمی اور غور و فکر اور تدبر کا؟ کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کچھ آرٹ ورک کیا لوگوں نے، ریمائنڈرز آف رمضان، ٹارگیٹس آف رمضان، سب اپنے اپنے اوپر کریں ذرا، اور جنہوں نے نہیں کام کیا وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اگر انہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب باقی کیا سمجھ آئے گا؟ کل میں سب کے کارڈ دیکھوں گی، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ والنٹری کام نہیں ہے، یہ آبلیگیٹری ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں الہدا کے خاص طور پر، وہ سب یہ کام کر کے آئیں گے اور کل مجھے دکھائیں گے۔ انہوں نے الف لام میم پارا کے لکھے ہیں، لکھے تو اچھے ہیں لیکن یہ کہ باریک ہیں بہت، اور ایسے طریقے سے کارڈز بنائیں کہ مثلا 30 کارڈز ایک ہی سائز کے لیں اور ایک مخصوص سائز کے اندر مخصوص سائز کا لکھیں، اور ان کو اکٹھے اس طرح رکھ لیں کہ اوپر ربڑ بینڈ چڑھا لیں، یا پھر کوئی ایسی ڈائری بنائیں کہ جس میں آپ لکھ لیں تاکہ اگلے سال آپ کو پھر کام آئیں۔ اب یہ بھی انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی کیسا ہونا چاہیے؟ ایکسیلنٹ لیول پہ ہونا چاہیے، جیسے انہوں نے کیا ہے۔ بہت اچھی دعا لکھی ہے، آپ دیکھیں کیلی گرافی بھی اچھی ہے، کلر بھی اچھا چوز کیا، کیونکہ اس میں میسج خوب واضح ہو رہا ہے۔ اب اگر گھر میں یہ کہیں بھی لگا ہوا ہو کسی دیوار پر، کوئی بھی گھر کا شخص مس کر سکتا ہے اس کو، کوئی بھی پڑھنے سے رہے گا، ایسا پیغام ہونا چاہیے، ایسی چیز لکھنی چاہیے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بھی طریقہ اچھا ہے کیونکہ اس میں ریڈ کلر کے اوپر وائٹ کلر پہ لکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک کلر میں لکھا گیا ہے، نظر تو آ رہا ہے، لیکن جس طرح دعائیں وغیرہ اور مین ریمائنڈر جو ہیں اس پہ نظر آ رہے ہیں، وہ کسی اور چیز پر نہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے، ڈائری بنا لیں۔ ایک تھے رمضان ریمائنڈرز اور اب ہے پارا ریمائنڈرز۔ تو رمضان ریمائنڈر تو آپ چارٹ کی شکل میں بنائیں تاکہ پورا رمضان آپ ان کو دیکھیں، آپ کام کریں، اور پھر رمضان کے اینڈ میں کیا کریں؟ اتار کے رکھ دیں اگلے رمضان کے لیے، ٹھیک۔ لیکن پارا ریمائنڈرز جو ہیں یہ اگر ڈائری کی شکل میں ہوں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے، تاکہ آپ سارا سال بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ جب کبھی ضرورت پڑے، اور جب اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں تو یہ ہینڈی نوٹس اتنے مفید ہیں۔ یعنی اب میں نے پچھلے جتنے سالوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر محفوظ ہے۔ اب مجھے تیاری کرنے میں دیر نہیں لگتی کیونکہ مین چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور اگر یہ نہ لکھا ہو، کوئی اس کاغذ پہ، کوئی اس پہ، کوئی کہیں گم گیا، کوئی کہیں اڑ گیا، تو اینڈ آف دا ڈے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ تو اگر آپ کی نیت ہے آپ نے خادم قرآن بننا ہے تو پھر اپنے خزانوں کو محفوظ بھی کریں، اپنے علم کو محفوظ کریں۔ اب یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلیے 3 دفعہ اپنی انگلیوں پہ گن کے یہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، ہر چیز سے زیادہ پیاری۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے کتنا پیار ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی ہر چیز سے زیادہ اس سے پیار ہونا چاہیے۔ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس چیز کا ذکر آتے ہی دل خوش ہونے لگتا ہے، تو جب اس تسبیح کے پڑھنے کا خیال آئے، یاد آئے، تو خوش ہو کر پڑھیں۔ یہ مطلوب ہے آپ سے۔ پارہ شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ یہاں آنے کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں یہاں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ کو گھر سے الہدا بھیج دیا جاتا ہے اور الہدا سے اس ہال میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جائیں 2 گھنٹے گزار کر آئیں، آپ کے لیے کمپلسری؟ اپنی اصلاح واقعی اصلاح چاہتے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ اپنے عمل میں تبدیلی کے لیے، علم انکریز کرنے کے لیے، اور نیکیوں کی طرف دوڑنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک گول دیتی ہوں، اپنے اس رمضان کو لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنانے کے لیے۔ کس لیے؟ لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنانے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ، اپنی زندگی میں
زبردست تبدیلی لانے کے لیے. میں یہاں آتی ہوں اپنی زندگی میں زبردست تبدیلی لانے کے لیے. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میری رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بہت بڑا فرق آ جائے. فرق کس قسم کا؟ وہ جو میرے رب کو پسند آ جائے. اگر آپ بعد میں بھی وہی کچھ رہیں اس رمضان کے گزرنے کے اور پورا قرآن سننے کے بعد جو آپ رمضان سے پہلے تھے، تو پھر گویا آپ نے کچھ بھی نہیں پایا، صرف وقت ضائع کیا. آپ آئے، بیٹھے، سنا اور پھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کیا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، نیند وغیرہ بھی اچھی بیچ میں آ گئی کیونکہ ایسی مجلسوں میں سکینت اترتی ہے، اور اس کے بعد واپس اپنی زندگی کے انہی مشغلوں میں. تو ایسا کرنا کیسا عمل ہے؟ بغیر مقصد کے آنا، بغیر مقصد کے بیٹھنا اور بغیر مقصد کے اٹھ کے چلے جانا. سب سے پہلے تو اس بات کو سوچیے کہ کیا ہمیں اس چینج کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی بہتر بن جائیں؟ کیا ہم سب کے اندر بہتری کی گنجائش ہے؟ کیا ہم سب کو بہتر بننے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، ہم سب کو ضرورت ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بہتری کے لیے ایک پلاننگ کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ جو ہمارے لیے رکھا ہے، یہ ہر سال ہمارے اندر ایک بہتر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے. چینجنگ ٹورڈز بیٹر لائف، بہترین زندگی کی طرف ایک قدم، تبدیلی کا مہینہ، تبدیلی کا ایکسپیرینس. تو رمضان اور قرآن دونوں آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں. مثلا بارش برس رہی ہوتی، لیکن کیا سب لوگ بارش میں بھیگتے؟ کون بھیگتا ہے اس میں؟ جو بارش میں جاتا ہے وہی بھیگتا ہے. ٹھنڈی ہوا کون کھاتا ہے؟ جو اندر بیٹھا رہتا ہے یا باہر نکل کے اس کو انجوائے کرتا ہے؟ جو باہر نکلتا ہے. تو اس کے لیے 3 کام آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلے نیت کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوں، نیت کے ساتھ گھر سے نکلیں، نیت کے ساتھ سفر کریں، نیت کے ساتھ آپ بلڈنگ میں داخل ہوں اور نیت کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوں. کس چیز کی نیت؟ کہ اللہ اس رمضان کے ذریعے میرے اندر ایک بہترین تبدیلی آ جائے، پورا قرآن سن کر میرے اندر ایک بہتر انسان بننے کا عمل شروع ہو جائے، مجھے علم نافع، رزق طیب اور عمل متقبل نصیب فرما. دوسری چیز، جب آپ کی یہ نیت سچی ہوگی تو لازمی طور پر آپ ہارڈ ورک کریں گے، محنت کریں گے. جو کام آپ کو دیا جائے گا وہ کر کے آئیں گے، کیونکہ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. محض سن لینے سے، محض انجوائے کر لینے سے بات نہیں بنتی. اگر آپ کو کہا جائے کہ اس پارے کے اندر سے الاسماء الحسنی نکالیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہیں نکالنا چاہیے. اگر کہا جائے کہ اہم یاد دہانی کی باتیں لکھ لیں تو ان کو لکھ لینا چاہیے. اگر کوئی خاص دعا آ رہی ہے، مثلا یہ تسبیح ہے، اور اس کو اچھے انداز میں لکھ کر کہیں گھر کے ایسے حصے میں لگا لیں جہاں دیکھ کے لازمی آپ کو یاد آئے، کیونکہ جو چیزیں ہماری ہیبٹ نہیں ہوتی وہ ہمیں یاد بھی نہیں آتی. تو ایسا کرنا بھی بہت ضروری. اور تیسری چیز دعا. اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ مجھے بہتر انسان بنا دے، مجھے اپنا محبوب انسان بنا دے، مجھے پہلے سے زیادہ اچھا بنا دے، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، مجھے جنت الفردوس کے باسیوں میں شامل کر لے. کیا ایسا کرنا بہت مشکل ہے؟ کیا یہ 3 کام کرنا مشکل ہے؟ نہیں مشکل. پہلا کام نیت، دوسرا کام محنت، تیسرا کام دعا. نیت، محنت، دعا، یہ 3 کی ورڈز ہیں آج کے. ان کو لکھ لیجئے اور ان کے اوپر غور و فکر کیجئے. جتنی دیر میں میں تفسیر کھول رہی ہوں اتنی دیر میں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پارہ نمبر 2. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فوقیت عطا کی، ان کے اندر انبیاء بھیجے، ملوک بھیجے، بادشاہ بھیجے اور انہیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب انہوں نے پے در پے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے وہ مرتبہ لے لیا گیا جو انہیں اس وقت تک عطا کیا گیا تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 13 سال مکہ میں گزرے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ فی الحال اسی قبلے کو فالو کریں، لیکن چونکہ آخری نبی کی علامت یہ تھی کہ ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ یہی ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی کا حکم آ گیا اور 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ تبدیلی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو یہود کو کسی صورت گوارا نہ تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو وارن کر دیا کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یہ یکایک پھر گئے، یعنی انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اے نبی ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری سمتیں اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں اور اللہ تعالیٰ جس سمت کو چاہے منتخب کر لے اور جس طرف چاہے منہ کرنے کا حکم دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی ایک اہم تبدیلی تھی، لیکن ہر انسان کی زندگی میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور تبدیلی چینج کو ایکسپٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور خصوصاً انسان جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تبدیلی اور بھی مشکل ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے روزمرہ کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی روٹین میں کچھ بھی خلل آئے، آپ کو گھر شفٹ کرنا پڑے، آپ کو شہر شفٹ کرنا ہو، آپ کا بستر تبدیل کر دیا جائے، آپ کا جوتا بدل جائے، آپ کے کپڑوں کا سائز بدل جائے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کیسی ہوتی ہیں؟ شروع میں ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ عام انسان کے لیے بھی چینج کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر قومی زندگی میں جب کوئی چینج آتا ہے، مثلا آپ کا پریزیڈنٹ تبدیل ہو جاتا ہے یا پرائم منسٹر تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی، ہر طرف ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ آج تو میڈیا کا دور ہے اور لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو مختلف طرح کی باتیں سنواتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی لوگوں کے تبصرے کچھ کم نہ تھے، اور جو ہی تبدیلی کا حکم آیا تو پورے مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں کہ کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی یہ دوسرے قبلے کی طرف، اور اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو پہلے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ساری سمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہیں، جس طرف چاہے وہ اپنے بندوں کو منہ کرنے کا حکم دے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہم اسے قبول کر لیں. موسموں کی تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں، اوقات کی تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں، حالات میں تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں، کیونکہ تبدیلی انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور تبدیلی انسان کے لیے ایک امتحان کی حیثیت رکھتی ہے. اٹس اے ٹیسٹ. تو یہاں بھی ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک بڑی نعمت سے نوازا جا رہا تھا. فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، یعنی امت وسط مسلمان امت اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اور باقی تمام دنیا کے درمیان ایک واسطہ ہے. یعنی اس امت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تمام دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پہنچائیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، حق کی بات بتاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں. یعنی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پیغام پہنچایا، اب یہ پیغام تمہارے پاس ہے. انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے اقوام عالم، پوری دنیا کے سامنے اس حق کو رکھو. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے. اور امتحان کیا تھا؟ کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون رسول کو فالو کرتا ہے. ہم سب کی زندگی میں بھی یہ ایک امتحان ہے کہ ہم میں سے کون اپنی مرضی کرتا ہے دین کے معاملے میں اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیں اسے مان لیا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم عین نماز کے اندر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیڈ کر رہے تھے، آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اسی لمحے مان لیا اور فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا. اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے فٹ سٹیپس پر صحابہ نے بھی اسی وقت تبدیلی کر لی، بغیر چوں چراں کے، بغیر کسی حجت بازی کے، بغیر کسی بحث میں پڑے. کیا آج ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز پر چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے کہ سنت کسی اور چیز کا نام ہے تو ہم فوراً اپنی عادت چھوڑ کے، اپنی پسند چھوڑ کے سنت کی پیروی کرنے لگے. تو یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے. یہی ٹیسٹ اہل مدینہ کا ہوا تھا. اور فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر جاتا ہے. یعنی جو اب اس قبلے کو فالو نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اب مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان نماز کے وقت لازمی طور پر اس قبلے کو فالو کرے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، بڑا مشکل، تاریخی روایات کو تبدیل کرنا، تاریخ بدلنا، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. یعنی جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کے لیے ماننا کچھ بھی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ایمان تو تقاضا ہی اس بات کا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو فوراً مان لے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. پھر یہ جو تمہارے وسوسے اور خیالات ہیں کہ ہماری پچھلی نمازوں کا کیا بنا، تو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. پچھلی نمازیں ضائع نہیں، کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی. تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے. ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. یعنی اصل بات کچھ اور نہیں تھی، اصل بات اللہ کی اطاعت تھی، اصل بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے دیکھ رہا ہے، دن رات دیکھ رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. رؤوف، رحیم، اللہ کی دو صفات کا ذکر آ گیا. بے شک اللہ لوگوں کے لیے بندوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے.
یعنی وہ ان کی کوششوں کو، ان کی محنت کو، ان کے ہارڈ ورک کو ضائع نہیں کرتا. یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مجتہد اگر اس کے فیصلے میں غلطی بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دے دیتے ہیں. یعنی وہ غلطی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ صحیح بات تک پہنچنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. وہ تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے رحیم اور شفیق ہیں. پھر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہے، تو ہماری نگاہیں بیٹھے بیٹھے بھی کدھر اٹھ جاتی. ایک دم بالکل نیچرل ہے کہ جو ہی اللہ سے بات کرنے کو دل چاہتا تو بس اوپر ہی آنکھیں اٹھ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اپنے عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے اور ہر جگہ نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے اوپر دیکھتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو. اور اب حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. حکم آ گیا. جس بات کا انتظار تھا وہ بات پوری ہو گئی. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے. کیونکہ کوئی شخص جب ضد میں آ کر کسی کام کا، کسی بات کا انکار کر دیتا ہے تو پھر دلائل اس کو فائدہ نہیں دیا کرتے. یہاں بھی زندگی کا ایک بڑا اہم اصول ہمیں سکھا دیا گیا. جیسے ابلیس نے انکار کیا تو اسے کسی قسم کی پھر کوئی بات سمجھ نہیں آئی. سمجھنے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد کسی بھی قسم کی حجت بازی کیسی، بحث کیسی. اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، بس اس کا مان لینا ہی ہم سب کے لیے لازم ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود آپ پر اعتراض کریں گے، وہ بحث کریں گے، وہ آپ کو ستائیں گے، تنگ کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں. اور ان کو آپ کتنی بھی دلیلیں دے کر مطمئن کریں، کبھی مطمئن ہونے والے نہیں. جب زندگی میں کسی بھی ایسے انسان سے واسطہ پڑے یا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے کہ جو اس اصول پر عمل کرتے ہوں کہ مان کر نہیں دیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زندگی میں جو کیا کرتے ہیں، بس آپ جو مرضی کر لیں ہم نے ماننا ہی نہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بحث چھوڑ دینی چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ کو جو کام صحیح لگتا ہو آپ اس کو کرتے چلے جائیں. وما انت بتابع قبلتهم. اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اور ان میں سے بعض کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یہود نصارہ کے اور نصارہ یہود کی، حالانکہ دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ دونوں اکٹھے نہیں. تو انہیں تم پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ بعض اوقات ایک غلطی خود انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، لیکن وہی غلطی جب کسی کے اندر نظر آتی ہے تو انسان اس پر اعتراض شروع کر دیتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی اہل کتاب کی باتیں مان لی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. یعنی علم والوں کو بے علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. آپ کون ہیں؟ واقعی جی قرآن کھلا ہے آپ کے سامنے، آپ اہل علم میں سے ہیں. لہٰذا یہاں سے نکل کر باہر جا کر آپ کی زندگی ان لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے جن کے پاس قرآن کا علم نہیں. اور اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی شخص بے علم لوگوں کے طریقے پر چلتا رہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کون ہے؟ ظالم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا.
یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے لوگوں کی نفسیات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، اپنے ضمیر کے خلاف بات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہیں. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، لہذا تم اس کے بارے میں ہرگز کسی شک میں نہ پڑو، یعنی لوگوں کی باتوں میں مت آنا، ان کے کہنے سے تم پریشان نہ ہونا اور اپنی بات کو چھوڑ نہیں دینا. یاد رکھیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، خواہ انسان کی اندر کی خواہشات اس کے خلاف ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دے. پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، یعنی ہر شخص کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے، ہر شخص کی محبت کا ایک مقام ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. مومن کے لیے سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کے لیے دوڑ لگانا، وہ نیکیوں کے مواقع دیکھتا ہے اور پھر ان مواقع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. لہذا تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. یعنی گھر میں ہو یا گھر سے باہر بازار میں یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ، نماز کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان کس طرف رخ کرے؟ قبلے کی طرف. اور آپ سب بھی یاد رکھیے فرض نماز قبلے کو فالو کیے بغیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی طریقہ نہ ہو اور کوئی صورت نہ ہو قبلے کو فالو کرنے کی. کوئی صورت نہ ہو، مثلا آپ جہاز میں ہیں اور آپ کے پاس بس اتنی سی سیٹ ہے جس سے آپ نہ دائیں مڑ سکتے ہیں نہ بائیں، آپ کو اسی پر بیٹھ کر ہی نماز وقت پر ادا کرنی. تو اب کیا ہوگا؟ اگر قبلہ بیک پر ہے تو آپ پچھلی طرف نہیں مڑ سکتے. یہ ایک انتہائی مجبوری کی حالت ہے. لیکن گاڑی میں تو آپ گاڑی روک سکتے ہیں. تو آپ کو فرض نماز جمع کرنے کی اجازت ہے، لیکن قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھا کرتے تھے. آغاز میں آپ قبلے کی طرف رخ کر لیتے اور پھر جدھر جدھر سواری مڑتی جاتی آپ ساتھ ساتھ نماز ادا کیے چلے جاتے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ بار بار ایک چیز کی تکرار ہوگی کہ جہاں بھی تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کسی طرف منہ کر لیتے ہیں کبھی کسی طرف. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، ظالموں کی زبان کبھی بند نہ ہوگی. تو اس لیے یاد رکھیے زندگی میں آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں، آپ کتنے بھی نیک بن جائیں، آپ کتنے بھی بہترین کام کریں، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو ہر حال میں آپ کے اوپر نکتہ چینی کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے. ایسے لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی ہرٹ نہ ہو، نہ ان سے تنگ دل ہو، اور صرف سنی ان سنی کر دیا کریں اور کریں وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے. ایسے لوگ دراصل ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھنگال کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو فرمایا جو ظالم ہے ان کی زبان نہیں بند ہوگی، وہ تو اپنی تنقیدیں کرتے چلے جائیں گے. فلا تخشوہم واخشونی، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. لوگوں سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو. اہم قاعدہ ہے، نوٹ کر لیجئے، اہم ترین نکات میں سے جو آپ نے اس پارے کے اپنے لیے لکھنے ہیں کہ مجھے لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھے صرف اللہ سے ڈرنا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری محبت، ہمارا خوف، ہماری رغبت اللہ کے لیے نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا اور چھپ کے بھی جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو شیطانی کام نہیں کرنے، اللہ ہی کے ڈر سے اپنی زبان، ہاتھ، ہر چیز کو روک لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر آپ کبھی کوئی غلط کام کریں اور اتنے میں امی آ جائیں
یا ٹیچر سامنے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کبھی بچپن میں ایسے ہوا ہوگا. یا جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو خوف کا کیا عالم ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کبھی بھی ہم ایسا نہیں ڈرے. تو ایسی خشیت پیدا کرنی ہے، نہیں تو اپنے اوپر طاری کرنی ہے کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں. فرمایا اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو، کوشش کے باوجود یہ نہیں کر سکے، کیا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹا درجہ ہے. اور دوسری طرف لوگوں سے نہیں ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے. یعنی لوگوں کا ڈر تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے. یعنی انسان جس چیز کو حق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرے، لوگوں کے ڈر سے اپنی گواہی تبدیل نہ کرے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کتنا بڑا فائدہ ہے ذکر کرنے کا، کتنا زبردست فائدہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھتے ہیں. انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو جس انسان کو ہم یاد کرتے ہیں ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد کرے. مثلا آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے اگر کال مس ہو جائے تو ریٹرن کرے. آپ کون سی مسڈ کال ریٹرن کرتے ہیں؟ ہر ایک کی کرتے ہیں نہیں، جس کو آپ یاد کرتے ہیں، جس کو آپ فون کرنے والے تھے اور اس نے پہلے کر دیا اور اتفاق سے آپ مس کر گئے تو آپ فوراً سب کام چھوڑ کر ریٹرن کرتے ہیں. اوکے جب آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کے میسج کا جواب دیا جائے. آپ ای میل کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ای میل کو اکنالج کیا جائے. عام روزمرہ زندگی میں یہ انسان کی ایک فطری سی خواہش ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ بھی اس کو چاہے، جس کو وہ یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرے، جس کو وہ مس کرتا ہے وہ بھی اس کو مس کرے. خواہ انسان زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن انسان کی یہ خواہش ہوتی. لیکن کیا انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا ملا آپ کو جو یہ سب کچھ کرے آپ کے لیے؟ کیوں نہیں کر پاتے؟ انسان چاہنے کے باوجود بعض اوقات نہیں کر پاتے. ہر انسان سے کبھی نہ کبھی آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس سے آپ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہو سکتے، جس کو یاد کرتے ہی وہ آپ کو یاد کرنے لگتا ہے. جس کو آپ یاد کریں وہ فوراً آپ کو یاد کرے گا. اذکرونی اذکرکم، اور اس سے سچی بات کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اکیلے ذکر کی بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہوتی کہ جس میں انسان اس طرح یاد کرتا ہے جو مجلس میں نہیں کر سکتا. اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو. یعنی تمہاری مجلس تو انسانوں کی مجلس ہوتی جس میں نیک اور گناہگار سب شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کی مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے جو سب نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور انتہا درجے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کسی انسان کو مس کریں، کسی انسان کی یاد ستائے تو کیا کریں؟ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یاد کرنا، ذکر کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک تسبیح اٹھائیں اور دھیان ادھر ادھر ہو اور تسبیح پڑھتے جائیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں. چلیے نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کی زبان تو ہل رہی لیکن یہ آدھا ذکر. ذکر کا مقام کہاں ہے؟ دل ہے. دل میں یاد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد زبان پر آتی ہے، اور اس میں انسان اکیلے بھی کرتا ہے اور کسی سے بھی ذکر کرتا ہے. مثلا آپ کسی انسان کو دیکھتے اور کہتے ہیں او میں آپ ہی کا ذکر خیر کر رہی تھی. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کیسے ذکر ہوتا ہے؟ کیا یاد؟ اس کی کوئی تعریف بیان ہو رہی تھی یا اس کی کوئی خوبی بیان ہو رہی تھی. عموماً تبھی ہم کہتے ہیں. اور اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور وہ شخص سامنے، کیا آپ اسے کہہ سکتے
کہ ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت تو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے کہ آپ کا کوئی ذکر بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ڈر جائیں گے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کے بارے میں، بلکہ بات کرنے سے پہلے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ شخص آ تو نہیں رہا، کہیں سے سن تو نہیں رہا. ایسے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بندوں سے ڈرنے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو جب کسی انسان کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی صفات، اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اچھی اچھی خوبیوں کے ساتھ، اچھی صفات کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے. یہ میں کیوں آپ کو اسماء الحسنی لازم ہے، یہ فرض کے درجے میں کام ہے آپ کو. پورے قرآن سے آپ نے اللہ اسماء الحسنی کو ہائی لائٹ کر کے اور الگ الگ روز لکھنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے. ہو سکے تو خاص کلر کے ساتھ آپ سارے ناموں کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ جب اس پر تلاوت آپ کریں تو بغیر کسی محنت کوشش کے فوراً اس پر آپ کا دھیان آ جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا صرف چند کلمات کا پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کرنا. وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بہت قدردان ہے، وہ ایک کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، سب سے بڑا ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، وہ بار بار ہمارے گناہ بخشتا ہے، وہ رزق ہم کو دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی، وہ بہت شفقت کرنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ یاد کریں. تو ذکر کا طریقہ بھی آنا چاہیے، محض لفظ ذکر کافی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، تو یہ الفاظ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یہ الفاظ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے کہ لفظ کیسے چکر لگاتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ اس میں فلیش میں آپ دیکھیں کہ لفظ کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں، موونگ تصویریں کیسے گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بھی عرش کے گرد طواف کرنے لگتے ہیں. ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ تو اس لیے کثرت سے ذکر کرتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے، اور خصوصاً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر ذکر کے ساتھ ساتھ شکر کس چیز کا علاج ہے؟ تکبر کا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ